اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے مجھ جیسے بندہ کمتر گناہگار کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج ہمیں فضائل حج، ماہ ذوالحجۃ الحرام کی اہم واقعات اور فضیلت قربانی کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سر پر سایہ فگن ہے، الحمدللہ اس میں ہم قربانی کرتے ہیں اور حج کی جو فرائض ہوتے ہیں وہ حاجی ادا کرتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں سے ایک رات بصرہ کے قبرستان میں تھا کہ میں نے قبر سے نور کی شعائیں نکلتی ہوئی دیکھی۔ یہ دیکھ کر میں بڑا حیران اور پریشان ہو گیا۔ آواز آئی، اے سفیان ثوری، اگر 9 دن یعنی ذی الحجہ کے تم نے روزے رکھے تو تیری قبر سے بھی اسی طرح نور نکلے گا۔ یعنی ذی الحجہ کے جو پہلے کے 9 دن ہوتے ہیں، جسے ہم اور 9ویں دن کو یوم عرفہ کا روزہ بھی ہم کہتے ہیں اور کافی لوگ رکھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ذی الحجہ کے عشرے میں عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مگر یہ غیر محرم غیر حاجی کے لیے ہے۔ حاجی ایسا نہ کریں تاکہ حج کے احکام بآسانی ادا ہو سکیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں ایک شخص گانے بجانے سے محبت رکھتا تھا، مگر جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر دریافت فرمایا، تو کس وجہ سے ان دونوں کے روزے رکھتا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن حج کے دنوں میں سے ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حاجیوں کی دعاؤں میں شریک فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے 100 مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے، 100 اونٹ صدقہ کرنے اور 100 گھوڑے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں 2000 غلاموں کو آزاد کرنے، 2000 اونٹ صدقہ کرنے اور 2000 گھوڑوں کو اللہ تعالی کی راہ میں دینے کا تجھے ثواب ملتا ہے، اور گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا۔ یوم ذی الحجہ کے بڑے اہم واقعات ہیں، چند ایک ذکر کرتے ہیں۔ یکم ذی الحجہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ 8 ذی الحجہ کو یوم تزویہ کہتے ہیں۔ حجاج کرام اپنے اونٹوں کو پانی سے سیراب کرتے تھے، اور 8 ذی الحجہ کو رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذبح ہونے کا خواب دیکھا تھا۔ 9 ذی الحجہ کو حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا کہ یہ خواب صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور 9 ذی الحجہ حجاج کرام میدان عرفات میں جا کر فریض حج سر انجام دیتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ یوم النحر کہتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مقبول قربانی کا دن ہے، اور 10 ذی الحجہ کو امت مسلمہ اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ 11 ذی الحجہ کو بھی قربانیاں دی جاتی ہیں، 12 کو اور 12 ذی الحجہ کی عصر تک قربانی ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے
13 کی عصر تک تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں، ایام تشریق کہتے ہیں۔ 14 ذوالحجہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز میں اپنی انگوٹھی کا صدقہ دیا تھا، اور 27 ذوالحجہ کو یزیدیوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، اور 28 ذوالحجہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ اور اس کے بعد اس طرح کے بڑے اہم بہت سے واقعات ہیں۔ 23 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 1 ذی الحجہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور یہی ذی الحجہ کا مہینہ تھا کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی، اور علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کا وفات کا بھی دن 18 ذی الحجہ کا ہے۔ اب ہم قربانی کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ عرض کی اے میرے والد بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اطاعت کے لیے سر خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کا، احسان کرنے والوں کا۔ برادران اسلام، عید الاضحیٰ کا دن بڑا مبارک دن ہے، عید قربا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو خواب آیا وہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا وہ آپ نے سچ کر دکھایا، اور اس کے بعد یہ خوشی کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور نونہال فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحرا میں چھوڑ آئے۔ یہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ کھیتی تھی نہ باڑی، نہ پانی نہ درخت، گرم گرم پہاڑ اور صحرا تھے، پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر واپس لوٹے تو مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کے تلاش میں دوڑ لگا رہی ہیں، کبھی صفا کے پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں، کبھی مروہ کے پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں۔ پیاس کی شدت تھی، ہو کا عالم تھا اور بچے کی فکر تھی۔ بہرحال ماں ہزاروں ارمانوں سے اپنے فرزند کو پال رہی تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کام کاج کے قابل ہو چکے تھے، یہاں قوم بنو جرہم آباد ہو چکی تھی، تو آج والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کئی سالوں بعد ملاقات ہوئی۔ باپ بیٹے نے اللہ کریم کا شکر ادا کیا کہ امتحان میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے، مگر آج ایک انوکھا اور ایک ایسا امتحان آ گیا، وہ یہ کہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ 8 ذوالحجہ کو رات کے وقت آپ نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے کہ بھی نہیں، لیکن جب بار بار اس خواب کو انہوں نے دیکھا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے خواب ہے۔ اس کے بعد آپ نے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ پہچاننے کا دن کہتے ہیں، اور 10ویں رات خواب دیکھا تو یقین آ گیا کہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور 10ویں رات کو پھر خواب دیکھنے کے بعد مصمم ارادہ کر لیا کہ سب سے پیاری چیز یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ صبح اٹھے تو اپنے پیارے بیٹے سے کہنے لگے اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں حکم خدا بندی سے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو میں سوچ لو، تو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً حضور کے آگے ابا حضور کے آگے اپنی گردن کو جھکا کر عرض کیا کہ ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فوراً تعمیل کر لیجئے، میں حاضر ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے اور اس کے فضل سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ باپ صابر ہے، بیٹا شاکر ہے، باپ پیکر و وفا ہے، بیٹا پیکر تسلیم و رضا ہے۔ اب باپ بیٹا چلنے لگے تو بیٹے نے عرض کی اے ابا جان،
چھری کے علاوہ رسی اور آنکھوں پر باندھنے کے لیے پٹھی بھی ہمراہ لے لیں۔ پھر باپ بیٹا چل دیے، یعنی بعض روایات میں ہے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ تفسیر نعیمی میں بھی انتقال کا لکھا ہوا ہے، مگر تفسیر مظہری میں عجوب لکھا ہے۔ اور عجب کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو شیطان نے سوچا اگر اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو نہ بہکا سکا تو پھر کبھی ان کی اولاد میں سے کسی کو نہ بہکا سکوں گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ مرد کی شکل میں لڑکے کی ماں یعنی اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ ماں نے کہا دونوں اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے ارادے سے میدان عرفات میں لے کر گئے ہیں۔ ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک باپ ہے اور اپنے اتنے نونہال اور اتنے چہیتے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ ماں نے کہا اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو رب العالمین کی اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر بیٹے کے پاس جا پہنچا اور بیٹا اس وقت باپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو شیطان نے ان سے کہا اے لڑکے، اے حضرت اسماعیل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ لڑکے نے کہا ہم گھر کے لیے بطور ایندھن یعنی لکڑیاں لینے جا رہے ہیں، اس گھاٹی سے ہم لکڑیاں لے کر گھروں کو واپس جائیں گے۔ شیطان نے کہا خدا کی قسم ان کا یہ ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ لڑکے نے کہا کیوں؟ شیطان نے کہا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ لڑکے نے کہا اگر ایسا ہے تو انہیں اپنے رب تعالیٰ کا اور رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لینے دیجیے، میں بھی اس میں جو ہے راضی ہوں۔ جب لڑکے نے شیطان کی بات نہ مانی تو شیطان نے پھر باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور انہیں کہنے لگا اے شیخ کہاں کا ارادہ ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک کام سے گھاٹی میں لکڑیاں لینے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں آ کر تمہیں اپنے لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے کہا ہے اور یہ خواب جھوٹا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ خواب جھوٹا ہے تو یہ مسلسل 3 بار مجھے خواب کیوں آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کی ایک نہ سنی اور جب 3 بار یہ خواب آ گیا تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں لے گئے اور آپ نے اس بات کو پہچان لیا کہ یہ خواب کوئی جھوٹا نہیں اور شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ رب العالمین اور رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کر دینے کا حکم دیا گیا تو مشعر پر شیطان روکنے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا لیکن آپ آگے نکل چکے۔ پھر جب آپ جمزہ عقبہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں بھی آپ کو شیطان روکنے کے لیے آیا، آپ نے وہاں بھی اسے کنکریاں ماری اور آگے بڑھ گئے۔ پھر جب آپ وسطیٰ کے مقام پر پہنچے تو وہاں بھی شیطان آیا اور آپ نے جو ہے اس کو روکا اور شیطان کے بہکانے میں آپ نہ آئے اور کنکریاں ماری اور آگے بڑھ گئے۔ آج جو حاجی اور حجاج کرام شیطان کو 3 مقامات پہ ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آج اگر حج پر حاجی کنکریاں شیطان کو نہ مارے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور اما ہاجرہ نے جو پانی کے لیے صفا مروہ کی دوڑ لگائی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے حجاج کرام کے لیے زندہ رکھ دی رسم کو کہ اب حاجی وہی ہوگا جو حج پر صفا مروہ کے چکر لگائے گا اور حاجی وہی ہوگا جو جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارے گا۔ اللہ کو بزرگان دین کی اپنے محبوبوں کی یادائیں اتنی پسند آ گئیں کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسم کو زندہ کر دیا کہ حاجی جب تک حاجی نہیں ہوگا کہ جب تک کنکریاں نہ مارے گا، حاجی جب تک حاجی نہیں ہوگا جب تک وہ صفا مروہ پر جو ہے دوڑ نہیں لگائے گا اور آب زمزم نہ پیے گا اور خانے کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی قربانی کی فضیلت کو سمجھ کر اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا